عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. اسے خوف تھا، وہ جانتا تھا کہ انہی میں سے کوئی پیدا ہوگا جو میری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ورنہ جو پہلی قوموں کا عذاب ہوا، آج ہمارے قاری صاحب نے ان قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، کیسے ان پر اللہ نے عذاب بھیجا. میں بڑا چھوٹا سا حصہ آپ کو بالکل مختصر ان عذاب کی آیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی، قبطیوں کے حوالے سے اور فرعون کے حوالے سے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو قبطیوں نے اس پر جو ہے وہ اپنا وعدہ خلافی کی. ایک بس آیت لوں گا اور اس پر تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر پیچھے شروع میں چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے موسیٰ سے وعدہ خلافی کی اور فرعون نے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، سب سے پہلے میں نے ان پر طوفان بھیجا. یہ ان قوموں کے زاہد صاحب عذاب کی بات ہو رہی ہے. آپ خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے اس قوم پر کوئی عذاب نہیں بھیجا. یہ عذاب دیکھیں کیسا عذاب ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے میں نے طوفان بھیجا، والجرادہ، اس کے بعد میں نے ان پر ٹڈی دل بھیجا، لشکر بھیجا. پیچھے پاکستان میں بھی سال 2 سال پہلے لشکر آیا تھا، ساری فصلیں کھا گیا، سب برباد پورے. پھر اللہ فرماتے ہیں والقملا، اور پھر میں نے ان پر جوئیں بھیجی، اس کا عذاب بھیجا. پھر فرمایا والضفادع، اور پھر میں نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا. والدما، اور پھر میں نے اس کے بعد میں نے خون کا عذاب بھیجا. یہ عذاب سنیے گا، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے کیسے عذاب آتے تھے. فاستکبروا، چونکہ انہوں نے تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ہی مجرم قوم تھی، بڑی ہی مجرم قوم تھی، باز نہیں آتی تھی. اب پہلے میں طوفان کی بات کرتا ہوں. جی، اللہ نے پہلے طوفان کا ذکر فرمایا. 1 ہفتہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی. اتنی بارش ہوئی ان کے گھر سارے منہدم ہو گئے، اور اس کثرت سے جو راستے تھے نا، راستے بھی ختم ہو گئے. انہیں پتہ نہیں چلتا تھا راستہ کدھر ہے، ہم نے جانا کدھر ہے. پورا شہر ایک سمندر بنا دیا. اور پھر اللہ نے جب انہیں اپنے غرقاب ہونے کا ڈر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے فریاد کیجئے یہ عذاب ہم سے اٹھا لے. اللہ اگر عذاب اٹھا لے گا تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا. اور پھر اللہ نے خشک ہوائیں بھیجی جس نے زمین بھی خشک کر دی، ان کی در و دیوار بھی خشک کر دیے. اور جب دیکھا سب کچھ درست ہو گئے، اور جب کہتے پھر آپ نے فرمایا بھیجو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ، تو کہتے اچھا آج بھیجتے ہیں، کل بھیجتے ہیں. مہینہ 1.5 مہینہ گزار دیا، اور انہیں یقین ہو گیا اب دوبارہ تو کوئی عذاب نہیں آئے گا. جب انہیں یقین ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر والجراد، دیکھا کہ بڑی نافرمان قوم ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، اور پھر میں نے بادل کے بادل بھیجے. اس قدر کثرت تھی کہ نہ آسمان نظر آتا تھا نہ زمین نظر آتی تھی. ایسا میں نے لشکر بھیجا کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آسمان کدھر ہے اور زمین کدھر ہے. اور اس ٹڈی دل کے لشکر نے ان کی ساری فصلیں، درخت، ہر چیز کھا گئے. سب کو انہوں نے بالکل کر دیا، ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا. کہیں کوئی پتہ نظر نہیں آتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے پہنچے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب اٹھا لے. ہم آپ کی بات سنتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں آپ پر، اور ہم بھیج بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر آندھی بھیجی، وہ سارے لشکر کو اڑا کے لے گئی. ٹڈی دل کے لشکر کو وہ لے گئی. اور پھر مصر کی سرزمین پر ایک بھی ٹڈی دل کا جو ہے ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، پھر فرعون نے پوچھا ان سے آ کے کہ یہ بتاؤ کہ سارا کچھ تو ہماری فصلیں کھا گئے، کوئی ہمارے پاس غلہ باقی ہے؟ اس قوم نے کہا کہ ہم نے چھپا کے غلہ رکھا ہوا ہے 1 سال کا. تو فرعون نے کہا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جاؤ موسیٰ سے کہہ دو کہ ہم نہیں مان لاتے آپ کے رب پر، نہ ہم ایمان لاتے ہیں، نہ ہم نے بنی اسرائیل کو جانے دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ان پر میں نے جوؤں کا عذاب بھیجا.
اور جب جوؤں کا عذاب بھیجا تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حشر ہو گیا، وہ سرسریاں تھیں، جوئیں تھیں، چچڑیاں تھیں، ان کے کپڑوں کے اندر، ان کے کانوں کے اندر، ان کے ہر جگہ پورے بدن میں وہ جوئیں جو تھیں، سرسریاں دوڑتی رہتی تھیں، چلتی رہتی تھیں۔ تو اللہ فرماتے پھر اس کے بعد روئے پیٹے کہ یا اللہ مہربانی فرما دے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر انہوں نے وعدہ کیا، اور وعدہ کر کے پھر اللہ نے مصیبت کو ختم کر دیا۔ پھر وہی بدعہدی، یہ بنی اسرائیل کی یہ اسی بات کر رہا ہوں میں، قبطیوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اتنے کثیر مینڈک کہ پورے مصر کے اندر، ہنڈیا کے اندر، بستروں کے اندر ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے، گھر میں داخل ہو گئے، کپڑوں میں گھس گئے۔ اور کوئی مرد اگر اپنے بستر پر سوتا رات کو، صبح جاگتا تو پورا بستر اس کا مینڈکوں سے بھرا ہوتا تھا، سالن کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ اور جب بات کرنی ہوتی تھی نا تو دوسرے کے کان کے ساتھ منہ لگا کے بات کرتے، اتنا شور، مینڈکوں کے ٹررانے کا اتنا شور کہ اتنے فاصلے پر بھی وہ بات نہیں کر سکتے، اتنا عذاب۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے، باہر شور میں نکلتے ہیں تو آواز نہیں آتی، پھر ہم کان کر کے قریب، منہ کو کان کے قریب کر کے بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ان کے ٹرانے کی وجہ سے پھر یہ وحشت زدہ ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ فریاد کی کہ یا اللہ ان مینڈکوں کو دور فرما دے، وگرنہ یہ تو ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہی بات، جب عذاب ختم ہوا، تسلی ہوگی، اب دوبارہ عذاب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد دما، میں نے پھر ان پر خون کا عذاب بھیجا، ایسا عذاب بھیجا، ان پر خون نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ندی نالوں میں پانی کے بجائے خون بہنا شروع ہو گیا، یہ حالت بنی۔ اور وہ میٹھے پانی کو ترستے تھے کہ پانی کی شکل نظر آ جائے۔ اور آل فرعون کا کوئی شخص کنویں سے پانی نکالتا تھا، جب ڈول باہر آتا تو اس کے اندر خون ہوتا تھا، یہ ان کی کیفیت ہوئی۔ اور پھر فرعون اور اس کے درباری جو ہے وہ فرعون کے پاس اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کوئی چلو بھر پانی مل جائے۔ 7 دن تک وہ لوگ خون پیتے رہے، اور پھر اسی خون پیتے پیتے ان کی ہلاکت اور موت ہوئی۔ جو باقی بچے تو انہوں نے عہد پورا کیا اور بنی اسرائیل کو بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر بھی انہوں نے زیادتی یہ کی کہ اناج اور غلہ روک لیا اور کہا کہ اناج ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کی ہے کہ آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہیں، ہر وقت ڈرتے رہیں، اللہ کی تدبیر سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام رو رہے تھے تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کا رونا بنتا، سمجھ نہیں آتا آپ کا رونا۔ آپ نے فرمایا میں خلیل بھی ہوں، اللہ کا پیغمبر بھی ہوں، لیکن مجھے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بڑا ڈر لگتا ہے، نہ جانے کس وقت میرا مالک جو ہے میرے ساتھ کیا کر دے۔ شروع سے آیت لے رہا ہوں جی میں سورۃ اعراف کی، والوزن یومئذ الحق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہارے اعمال کا وزن کرنا ہے نا، وزن یہ حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں وہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ فمن خفت موازینہ، جو اور جن کا نامہ اعمال جو ہے پلڑا اس کا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے انفسہم، اپنی جانوں کے لیے۔ اچھا میں آپ کو 51-52 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے یہ جب سبق پڑھ رہا تھا نا تو میں تب سوچ رہا تھا، استاد مجھے پڑھا رہے تھے بھیرا میں، تو میں کہتا یار یہ وزن جو ہے یہ کیسے اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کرے گا؟ یعنی آپ دیکھ کے مجھے مسکرائے ہیں، یہ نیکی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے بھائی کو دیکھ کے پہلے مسکرائے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میں اور آپ دونوں ملے ہیں نا، اگر میں پہلے مسکرایا ہوں دیکھ کے تو ہماری جنت میں پہلے جائے گا۔ میں کہتا ہوں یار یہ مسکراہٹ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا؟ میں اکثر سوچا کرتا تھا، میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں، کوئی آدھی صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں، بھیرا پڑھ رہا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جو سائنس ترقی کرتی چلی گئی ہے، میں کہتا تھا آراز کا وزن نہیں ہوتا۔ ان کو میں نے آراز اور آیان پڑھایا، یہ بچہ سامنے بیٹھا ہے، ان کو میں نے پڑھایا آراز اور آیان، میں نے اکشرۂ عقائد ان کو پڑھائی۔ تو اب دیکھیں نا باجوہ صاحب، آراز کا وزن نہیں ہوتا، آراز قائم بذات نہیں ہوتے، کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ مثلا مسکراہٹ ہے، کبھی دیکھیے مسکراہٹ آپ نے، نیلے رنگ کی ہوتی ہے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کہتے ہیں سفیدی، سفید یہ رنگ جو ہے یہ بھی آراز میں سے ہے۔ اس کو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے یہ محتاج ہے بدن کا۔ آپ سفید رنگ کو نہیں ڈھونڈ سکتے، یا وہ میز پہ ہوگا یا کپڑے پہ ہوگا یا کسی بھی فارم میں ہوگا، جب ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح غصہ ہے، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو آراز میں سے ہیں۔ کسی کو گالی دینا
یہ سارے ان کا اپنا کوئی وجود نہیں، یہ دوسرے سے مل کر جو ہے اپنے وجود کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ لمبی بحث شرع عقائد کی میں کرتا نہیں ہوں آپ کے ساتھ، ان کو میں نے پڑھایا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو میں سوچتا تھا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ اعراض کا وزن کیسے فرمائے گا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اعراض کا وزن ایسے ہوتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر کا پتہ چل جاتا ہے نا؟ نہیں چلتا؟ اگر خون نکال لیں آپ کا سرنج کے اندر، اس کے اندر آپ کے سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں نا آپ کے، اس میں آپ کو گلوکوز لیول بھی چیک ہو جاتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی آپ کی بیماریاں ساری خون سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے آپ کی گاڑی کے اندر ہوا کم ہو جائے تو ہوا کا پریشر بھی آپ ناپ لیتے ہیں، نہیں ناپتے؟ کہ ہیومیڈیٹی اتنی ہے فضا کے اندر، ہوا کا دباؤ اتنا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، اب آپ ہوا میں نمی کا رفتار، خون میں گلوکوز کی مقدار، یہ ساری اعراض میں سے ہیں۔ مٹھاس بھی اعراض میں سے ہے، مٹھاس بھی اعراض میں سے، اس کا پتہ کیا نہیں چلتا، اس کا کسی کے ساتھ وجود قائم ہوگا، وجود کے ساتھ قائم ہوگی، یا گنا یا آپ کہہ لیں چینی، کسی کے اندر اس کا وجود ظاہر ہوگا تو پتہ چلے گا، وگرنہ پتہ نہیں چلتا کہ چیز میٹھی ہے، یہ چکھیں گے، زبان پر رکھیں گے، کڑواہٹ کا پتہ چلے گا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ سائنس نے ترقی کی، جس طرح آج ہم چیزوں کو ناپتے ہیں، ہوا کے پریشر کو، بلڈ پریشر کو، ایون دیٹ کہ میں آنکھ چیک کروانے گیا تو ڈاکٹر دونوں ہاتھوں سے میرے پپوٹوں پر ایسے ایسے کر رہا تھا، ایسے ایسے، میں کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، تو میں کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کی آنکھ کا بلڈ پریشر چیک کر رہا ہوں، پریشر چیک کر رہا ہوں آپ کی آنکھ میں، کہ آنکھ کا بلڈ پریشر؟ کہتا ہاں علامہ صاحب آنکھ کا بھی پریشر ہوتا ہے، میں پریشر دیکھ رہا ہوں، آپ کو موتیے کی شکایت ہو رہی ہے تو اس کا میں پریشر چیک کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج ہم نے چیزوں کو ناپا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کو ایسے ناپے گا جسے ہم اعراض کو ناپتے ہیں۔ یہی میں تھوڑی سی اب یہ بات بھی سن لیجیے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا کہ قیامت کے دن ایک مرد کو لایا جائے گا اور میزان کے ترازو کے پاس لایا جائے گا، اس کے سارے گناہ جو ہیں پلڑے میں رکھے جائیں گے، 99 رجسٹر اللہ تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھ دے گا سارے کے سارے، اور وہ اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، اور ٹکڑا لا کے اس کے دوسری جانب رکھ دیا جائے گا، اس پہ گواہی ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رسول ہیں۔ فرمایا وہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کے نامہ اعمال کو بھاری کر دے گا، چھوٹا ٹکڑا وہ بھاری ہو جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ایک ٹکڑا جو آپ نے گواہی دی ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ، فرمایا یہ ٹکڑا لا کے رکھا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں یہ ہر وقت گواہی دیتا تھا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا محبوب میرے نبی ہیں۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ نیک اعمال اور برے اعمال میزان میں وزن کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اپنا کرم فرمائے گا، اور ان کا یہ کلمہ اس پر اتنا بھاری ہوگا۔ آگے وہ شیطان کی بات آ جاتی ہے، اور اللہ نے پوچھا تھا کہ علماء منع کا اللہ تسجدو، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو مجھے سجدہ کرے؟ تو اس نے ایک بات کہی تھی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، تو کیا ہے؟ اتنی خطرناک بات ہے۔ آج کوئی بچوں کو پتہ کہ ایک فیملی میرے پاس آئی، بچے کی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو وہ بتا نہیں رہا تھا، انگزائٹی ڈپریشن میں رو رہا تھا، بڑا خوبصورت بچہ، ساتھ اس کی والدہ بھی، بھائی بھی چھوٹا ساتھ تھا۔ خیر میں نے آہستہ آہستہ اس سے گفتگو کرتے میں نے اس کے دل کی بات کو باہر لے آیا، ایک رشتہ، دوسرا رشتہ، تیسرا رشتہ۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ پہلے تو نہیں بتا رہا تھا، جب حالت زیادہ بگڑی سے بتایا علامہ صاحب رشتہ دیکھا ہے چند دن پہلے، وہ پہلے جتنے رشتے مسترد کیے ہیں وہ اس وجہ سے کیے ہیں کہ ان کا مالی جو تھا نا استحکام نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں اس کا گھر ایک کنال کا، لڑکی کا، یہ کوئی گھر ہے، وہ بچہ ماشاءاللہ ویل آف ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے اور بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہیوی لوگ ہیں، ایم این ایم پی ایس کی سیٹ تو ہمیشہ ہی وہ جیتتے ہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور میں نام نہیں لے سکتا میں، تو اس نے کہا کہ اب یہ بھی ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ رشتہ بھی ٹھیک نہیں، ان کا گھر چھوٹا ہے، ان کے گھر میں یہ تھا، ان کے گھر میں وہ تھا۔ اس بچہ سوچتے سوچتے ڈپریشن کے اندر چلا گیا، اور اس کی حالت جو تھی، یہ کیا چیز ہے ملک صاحب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہی تو تکبر ہے، یہی تو انا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہی وہ شیطان کی تقلید اور پیروی ہے۔ اس نے کہا تھا میں بہتر ہوں، ہم کہتے ہیں ہم بہتر ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کرو تکبر، تمہیں سے تو میں نے جہنم کو بھرنا ہے، یہ میں نے تمہیں سے بھرنا ہے جہنم کو، اور تم ضرور جہنم میں جاؤ گے، اور جاؤ گے کس لیے کہ تم اسی تکبر کی وجہ سے جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. میں نے جتنی بھی زندگی، مجھے 41 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور میں نے جو اخذ کیا دین اسلام میں سے، اللہ کو سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ تکبر سے ہے. سب سے زیادہ نفرت جو ہے، میں اپنے مدرسے میں جاتا ہوں، میرے شاگرد بیٹھے، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتا پھرتا ہوں، گلے لگاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری گرفت فرما لے. تکبر سے ڈرا کریں. کوئی ایک آدھ بات کر کے نا، آج کوئی چھوٹی سی بات کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اللہ فرماتے ہیں کہ کس نے، اے حبیب نے فرما دیجئے کہ کس نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو جو زینت کے لیے اس نے پیدا کی ہیں، اس نے بندوں کو روکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے چیزیں زمین سے پیدا کی ہیں، یہ آپ کے موتی، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، یہ ساری دھاتیں، یہ ریشم، اور یہ سارا آپ کا کاٹن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زینت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ نت نئے قیمتی کپڑے پہننا، لباس اچھے پہننا، فیشن کرنا بالکل جائز ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میں نے زمین پہ پیدا کیا ہے تم نے اس کا خیال کرنا ہے، اس کو پہنو، زیب و زینت اختیار کرو، فیشن کرو، مجھے کوئی نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ آپ نے اس میں حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے، میں وہاں نماز ادا کر رہا ہوں، ایک دراز قد نوجوان ہے، اس نے یہاں وہ نماز ادا کر رہا تھا، اور یہ اسے میں دوسری دفعہ دیکھ رہا ہوں. اس نے ٹی شرٹ پہنی ہے، قد اس کا بہت لمبا ہے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نا اس کے قد کا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے دراز قد ہے. تھوڑی سی ہلکی سی داڑھی بھی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہے. کل بھی میں نے دیکھا اسے کہ وہ برہنہ تھا، ننگا تھا، ٹی شرٹ پہنی، جین پہنی تھی، وہ نیچے گیا اور اس کی پتلون آدھے بٹک تک جا رہی تھی، آدھی ہپ تک جا رہی تھی. آج پھر میں نے دیکھا، پھر میں نے منہ پرا کر لی. اب میں کہوں یا اللہ میں کہاں کیسے وہاں جاؤں یا باہر نکلوں. وہ 6 یا 4 یا 8 تراویحیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، بڑا دراز کرتے ہیں، یہاں کھڑا ہوتا ہے. اب اس بندے کی نہ کل نماز ہوئی نہ آج نماز ہوئی، چونکہ مرد کا سطر جو ہے یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہوتا ہے. اب وہ برہنہ ہو رہا ہے، اس کی نماز سرے سے ہوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مساجد کے اندر جاؤ تو تم زینت اختیار کر لیا کرو. زینت سے مراد یہی ہے کہ اچھا لباس صاف ستھرا پہن لیا کرو تاکہ حجاب اور حیا بھی قائم رہے اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا بہتر ہو جائے. بس یہ آخری بات ہے، یہ کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا کرو. کیسے پکارا کرو؟ آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارا کرو. ذکر بھی جہر کی نفی نہیں ہو رہی، اس پر میں پھر کبھی کلام کروں گا، لیکن اللہ کو زیادہ یہ پسند ہے کہ آپ جو ہے اس کو آہستہ پکاریں اور کوشش یہ کریں. انہ لا یحب المعتدین. اللہ فرماتے ہیں کہ میں حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. 3 سیکنڈ میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں امام بخاری کی کہ صحابہ کے بار جو ہیں وہ خیبر کا جب ایام تھے فتح کرنے کے لیے نکلے. انہوں نے، اچھا بعض لوگ آپ دیکھیں ذرا، وہ میں نے دیکھا ہے، یہ میرا اپنا مشاہدہ، اللہ ایسے اونچی آواز میں کریں گے. اچھا جتنے لوگ بیٹھے ہوتے سارے مڑ کے دیکھتے ہیں کون آ گیا، یا اونچی اونچی آواز میں سلام کریں گے. وہ اپنی پریزنس کو شو کرتے ہیں، اپنی موجودگی کو بتاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے گا، جب صحابہ نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا نا ایسے، تو آپ نے غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا انکم لا تدعون الصم. آپ نے فرمایا تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو، یعنی غصے سے فرمایا تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو. فرمایا ولا غائباً، اور نہ تم کسی ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو غائب ہے. نہ تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو، نہ ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو غائب ہے. فرمایا انکم تدعون سمیا قریبا. تم تو اس کو پکار رہے ہو جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. یہ اونچی اونچی نہ پکارو، آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کو پکارا کرو. وہ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ وہ سنتا نہیں، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. یقیناً میں اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو آہستہ آہستہ پکاریں، دل میں پکاریں. وہ تو دل کی دھڑکنوں سے بھی آگاہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.